اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام جب مکے سے عراق کی طرف رواں ہوئے تو 2 منزلوں کے بعد تیسری منزل پہ قیام کیا، اور جب پھر سے سفر کرنے لگے تو اپنے بھائی حضرت عباس علمدار سے فرمانے لگے، اے عباس، یہاں سے جتنا ہمیں پانی چاہیے اس سے 4 گنا زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنا۔ غازی عباس دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آگے منزل قریب ہے اور ہمیں پانی کی ضرورت بھی نہیں، 4 گنا پانی کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، تھوڑا ہی آگے ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی۔ جناب عباس نے امام حسین کی آواز پہ لبیک کہا اور 4 گنا زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنے لگے تو کچھ ہی دیر میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں جانب دیکھو، کوئی آ تو نہیں رہا؟ آپ کے ساتھیوں نے فرمایا، اے ہمارے آقا، شاید دور درخت لگے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، نہیں، یہ فوج یزید کے نیزے ہیں، گھوڑے ہیں اور ہزاروں سپاہی ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی فوج یزید نے امام حسین اور ان کے خاندان کو چاروں طرف سے گھیرا، امام حسین دیکھتے ہیں کہ فوج کا ہر ایک فرد بے انتہا پیاسا ہے اور ان کے جانوروں کی زبانیں سوکھی ہوئی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، جو پانی میں نے ذخیرہ کرنے کے لیے تمہیں دیا تھا وہ اس لشکر کو پلا دو۔ غازی عباس نے یزید کی فوج کو پانی پلایا اور جو پانی بچ گیا وہ ان کے جانوروں کو پلایا۔ اس یزیدی فوج کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام حر تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ یزیدی فوج کے سالار سے پوچھو کہ وہ نواسہ رسول کے پیچھے نماز پڑھے گا یا ہم سے الگ ہو کر نماز پڑھے گا۔ جیسے ہی یہ پیغام حر تک پہنچا، وہ آ کر کہنے لگا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول حسین ابن علی موجود ہوں اور ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اس سالار نے جیسے ہی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی تو فوج یزید نے بھی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بس جیسے ہی نماز ختم ہوئی، امام حسین علیہ السلام آگے بڑھنے لگے تو یزیدی فوج کا سالار حر آگے بڑھ کر کہنے لگا، اے حسین، مجھے آپ کا رستہ روک کر آپ سے بیعت لینے کا حکم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کس کی بیعت؟ اس یزید کی جو اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے حر، تیری نماز اور تیرے سجدوں سے واضح ہے کہ تو اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے۔ پوچھ اپنے ضمیر سے، کیا تو دل سے یزید کی بیعت کرتا ہے، اسلام کو جھوٹا سمجھتا ہے، میرے نانا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتا ہے؟ وہ نظریں جھکانے لگا۔ اتنی دیر میں آپ حسین جیسے ہی آگے بڑھے تو حر آگے بڑھ کر امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑتے ہیں۔ امام حسین نظروں کو اٹھا کر فرماتے ہیں، اے حر، کیا چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے؟ حر پھر سے نظریں جھکانے لگے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ کے بیٹے، اگر آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا رسول اللہ کی بیٹی نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ امام حسین نے حر کی نگاہوں کو دیکھا کہ اس کے دل میں آل رسول کا عشق ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے، اے حر، ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنی منزل پہ خود رکیں گے۔ حر کی اتنی مجال نہ تھی کہ امام حسین کو کچھ کہہ سکے، اور یوں امام حسین اور ان کا خاندان اور پیچھے پیچھے فوج یزید چلتے چلتے ایک جگہ آ کر رک گئے۔ امام حسین نے چاروں طرف دیکھا اور جناب عباس سے فرمایا کہ عباس، جاؤ پوچھو کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں۔ تو ایک بوڑھا آ کر کہنے لگا کہ اس قافلے کو کہو کہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں، یہ زمین مصیبتوں کی زمین ہے۔
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین کا مالک کون ہے؟ آس پاس کے لوگ جو اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں آنے لگے، پھر ان لوگوں کو 60,000 درہم دے کر اس زمین کو خرید لیا اور جناب عباس سے فرمایا عباس خیمے نصب کرو۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی کہ ہماری فوج کا سالار حر امام حسین کے ساتھ ادب سے چل رہا ہے، یہ کیسے اس کو قتل کرے گا؟ عمر ابن سعد اور شمر سے کہا کہ جاؤ ہزاروں کی فوج لے کر حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو اور حر کو اس کے عہدے سے ہٹا دو کہ مجھے حسین کا سر چاہیے۔ تاریخ نے لکھا اس فوج نے آتے ہی سب سے پہلا حکم نافذ کیا کہ آل رسول کے خیام نہر سے ہٹائے جائیں۔ غازی عباس نے جلال دکھایا۔ امام حسین نے فرمایا عباس صبر کرو، میرے نانا نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے خون سے ہی اسلام بچے گا۔ دنیا نے رسول اللہ کے خاندان کی شجاعت تو دیکھی ہے، اب رسول اللہ کے خاندان کا صبر دیکھے گی۔ نہر سے خیام کو ہٹایا گیا اور 7 محرم کو امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا۔ جیسے ہی 7 محرم سے 8 محرم اور 9 محرم تک حضرت حر نے دیکھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ کے نواسے کا راستہ میں نے روکا ہے، کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کے رسول کو، کیا منہ دکھاؤں گا ان کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کو کہ جب روز محشر اللہ مجھ سے سوال کرے گا حسین کے قاتلوں میں میرا نام آئے گا۔ اور جناب حر اپنے خیمے میں سنتے ہیں کہ امام حسین کے خیام سے معصوم بچے ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ جناب حر اپنے سر کو پیٹتا ہے اور چیخ کر روتا ہے اے اللہ مجھے معاف کرنا۔ بس جیسے ہی 10 محرم کا دن طلوع ہوتا ہے اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ اور مجھے میرے آقا حسین کی خدمت میں لے کر چل۔ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کے جناب حر فرماتے ہیں اے نواسہ رسول اس غلام کو معاف کرنا، میں آپ کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے قاتلوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو دیکھ کر فرمایا اے حر رہتی دنیا تک میرے چاہنے والے تجھے سلام کریں گے کہ تو دنیا کی دولت کو ٹھکرا کے رسول اللہ کی شفاعت پانے کو چلا ہے۔ اے حر چلا جا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جناب حر رو کے کہتے ہیں میں آپ کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی جناب حر کو اجازت ملی آپ کا بیٹا کہنے لگا اے میرے بابا یہ مجھ سے برداشت نہیں کہ میں زندہ رہوں اور میرا بابا میرے سامنے شہید ہو جائے، پہلے مجھے اجازت دیجیے میں میدان میں جاؤں۔ جیسے ہی جناب حر کے بیٹے کو اجازت ملی آپ میدان میں گئے اور شیر کی طرح حملہ کیا۔ فوج یزید حیرت سے پوچھنے لگی کہ کہاں یہ لاکھوں کی فوج، کہاں یہ معمولی سا بچہ، کیوں مرنے کے لیے آئے ہو؟ حر کے بیٹے نے کہا اے بدبخت تم دنیا کی دولت کے طلبگار ہو اور ہم رسول اللہ کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ یہ جسم تو ختم ہونے کا نام ہے، ارے یہ دنیا تو امتحان ہے۔ روز محشر کو دیکھو، اس دن کی فکر کرو جب اللہ کی عدالت لگے گی۔ یہ سنتے ہی یزیدی فوج نے حملہ کر دیا۔ کافی دیر جناب حر کا شہزادہ لڑتے لڑتے جب زخموں کی تاب نہ لا سکا تو زمین کربلا گر گیا۔ جناب حر اپنے بیٹے کو دیکھ کر میدان کی طرف دوڑتے ہیں۔ جیسے ہی اپنے بیٹے کی لاش کو آئے تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام حر کے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے پیار کر رہے ہیں۔ جناب حر نے زمین پر بیٹھ کر کہا اے میرے آقا یہ غلام زادہ ہے۔ امام حسین نے فرمایا اے حر اولاد کا زخم دنیا کا سب سے بڑا زخم ہوتا ہے، کبھی کسی باپ کو جوان بیٹے کی لاش اٹھانا نہ پڑے۔ اے حر تو تکلیف نہ کر، تیرے بیٹے کی لاش ہم اٹھائیں گے۔ بس جناب حر بھی میدان میں آ کر شیر کی طرح کہنے لگے اے ظالموں
دیکھو میں تمہاری فوج کا سالار تھا، لیکن میرا ضمیر مجھ سے جھنجھوڑ کے کہنے لگا یہ حسین جنت کا سردار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے حسین کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ اے لوگو یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اے لوگو ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون بہتا ہے، کیوں اپنے مقدر میں دوزخ کو لکھتے ہو؟ خدا کی قسم یزید کی دولت، یزید کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں شمر اور عمر ابن سعد کہنے لگے کہیں یہ ہماری فوج کو باغی ہی نہ کر دے، جاؤ اس پہ حملہ کر دو، اور چاروں طرف سے جناب حر کو گھیر لیا۔ جناب حر شیر کی طرح فوج یزید کو فنار کرتے رہے اور بالآخر فوج یزید نے تیروں کی بارش جناب حر پہ کر دی، اور یوں سینکڑوں کا لشکر اکٹھا ہو کے جناب حر پہ ٹوٹ پڑا۔ بس ایک طرف تیروں کا لگنا تھا، دوسری طرف اس لشکر فوج کا حملہ تھا۔ جناب حر زمین کربلا کو آئے، امام حسین علیہ السلام کو اپنا آخری سلام پیش کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام جناب حر کی لاش کو آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب حر کی گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنا رومال نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حر، یہ رومال میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ جیسے ہی حر کے زخم پہ فاطمہ الزہرا کے رومال کو باندھا، جناب حر چیخ اٹھے اور کہنے لگے اے نواسہ رسول، یہ غلام اس قابل کہاں کہ رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال اس غلام کے زخم پہ باندھیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ جناب حر اپنا سر رکھتے ہیں اور رسول اللہ کو اپنا آخری سلام پیش کرتے ہیں، اور یوں جناب حر کی روح دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کرتی ہے۔